کیا آپ یقین کریں گے کہ عقل کو بازار میں بیچا جا سکتا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں وہ لازوال داستان جسے عقل کا تاجر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو سکھائے گی کہ اصل ذہانت کیا ہوتی ہے۔ قدیم زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز اور پرسکون گاؤں کے کنارے پر فارس نامی ایک باوقار، سادہ مگر ذہین نوجوان اپنے ضعیف والد کے ساتھ رہتا تھا۔ والد بہت سمجھدار، قناعت پسند اور تجربہ کار انسان تھے۔ وہ ہمیشہ فارس کو ایک اہم نصیحت کرتے تھے، بیٹا، عقل اللہ کی عظیم نعمت ہے، اسے صحیح جگہ، صحیح وقت اور صحیح نیت کے ساتھ استعمال کرنا ہی اصل سمجھداری ہے۔ چند سال بعد والد صاحب ایک سخت بیماری میں فوت ہو گئے۔ فارس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر وہ اپنے والد کی نصیحتوں کو سینے سے لگائے رہا۔ وہ سوچتا، ابا جان کہتے تھے کہ میرے پاس خدا داد عقل ہے، کیوں نہ اسی عقل کو لوگوں کی بھلائی اور رہنمائی میں استعمال کروں۔ فارس نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور باہر ایک بڑا سا بورڈ لگوایا، عقل برائے فروخت، عقل بیچنے والا۔ لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے، عقل بھی کبھی بکتی ہے، یہ کیسا سودا ہے۔ مگر فارس مطمئن رہا، اسے والد کی نصیحت یاد تھی، صبر کرو، وقت خود تمہاری قیمت ثابت کرے گا۔ کئی دن گزر گئے، لوگ ہنستے رہے مگر کوئی اس کی عقل خریدنے نہ آیا۔ پھر ایک دن گاؤں کے دو بڑے کسان، مختار اور حامد، اپنی زمین کی حد بندی پر بری طرح لڑ پڑے۔ کسی نے مذاق میں کہا، چلو عقل بیچنے والے فارس کے پاس چلتے ہیں۔ مجبور نہ دونوں فارس کے پاس گئے، مسئلہ بتایا۔ فارس نے کہا، اس کی قیمت 10 سونے کے سکے ہوں گے۔ ان دونوں نے 5 سکوئی ادا کیے۔ فارس نے کہا، جو شخص جھگڑے میں دھیما بولے گا، دوسرے کی بات پوری سنے گا، سچ اسی کی طرف ہوگا۔ دونوں نے اسی اصول پر بات کی۔ پہلی بار جب ایک دوسرے کی بات پوری سنی، مسئلہ فوری حل ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، مذاق اڑانا بند ہوا۔ فارس کی عقل پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ فارس کی شہرت شہروں سے ہوتی ہوئی بادشاہ اکبر کے محل تک پہنچ گئی۔ ایک دن محل میں ہلچل مچ گئی، ملکہ عالیہ کی زمرد جڑی انگوٹھی غائب۔ شک نوکرانی مینا پر گیا، ملکہ نے حکم دیا، انگوٹھی واپس نہ دی تو 100 کوڑے پڑیں گے۔ مینا روتی رہی، ملکہ صاحبہ، میں بے قصور ہوں۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ فارس نام کا ایک عقل فروش ہے، وہ اس معاملے کو حل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اسے بلوا لیا۔ فارس محل میں آ کر پورا واقعہ سنا، پھر خاموشی سے کھڑکی کا جائزہ لیا۔ اس نے چوکھٹ پر باریک پرندوں کے پر دیکھے۔ فارس نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، جنگل کا سب سے بوڑھا طوطا پکڑوائیں، اسے پنجرے میں رکھیں اور ہر روز اسے یہی کہانی سنائیں کہ انگوٹھی گم ہو گئی ہے اور مینا کو سزا ملنے والی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، ایک پرندے کو کہانی سنانے سے کیا ہوگا؟ مگر اس نے حکم دے دیا، طوطے کو پکڑ کر پنجرے میں رکھا گیا۔ روز اسے کہانی سنائی جاتی اور مینا کا نام لیا جاتا۔ چوتھے دن طوطا بے چین ہو گیا۔ جب اسے پنجرے سے نکالا گیا تو وہ سیدھا اڑ کر محل کے مینار کی طرف گیا جہاں اس کا گھونسلہ تھا۔ وہ زور زور سے شور مچانے لگا اور اپنے گھونسلے کو چونچ سے ادھیڑنے لگا۔ محافظ دوڑے، انہوں نے گھونسلہ کھولا، اندر زمرد جڑی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ مینا بے گناہ ثابت ہو گئی۔ عالم دین نے ثابت کیا کہ عقل صرف علم کا نام نہیں بلکہ حالات اور فطرت کو سمجھنے کا نام ہے۔ اگر ہم فطرت کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ہمیشہ بے گناہ کو سزا دیں گے۔ بادشاہ نے عالم دین کی عقل کو سراہا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لیں گے۔ بادشاہ نے پھر عالم دین کو ہمیشہ کے لیے اپنے دربار خاص میں رکھ لیا۔ اس دن کے بعد عالم دین کا نام عقل کا تاجر بن گیا۔ اخلاقی سبق: صحیح عقل خوف اور غصے کے بجائے صبر اور تدبیر سے کام لیتی ہے۔ سچائی کو ڈھونڈنے کے لیے اسے ڈرانے کے بجائے خود باہر آنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جلد بازی اور غصہ ہمیشہ غلط فیصلے کرواتے ہیں۔ حقیقی عقل مشاہدے، صبر اور حکمت سے آتی ہے۔ عقل کا تاجر بننے کے لیے صرف کتابیں نہیں بلکہ فطرت اور حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو بھی یہ عقل اور فہم عطا فرمائے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر قدم پر درست فیصلہ لے سکیں اور ہر مشکل سے باحکمت طریقے سے باہر نکل سکیں۔ آپ کی زندگی میں آسانی اور برکت ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ خوبصورت اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہے اور آپ اسی طرح کی مزید تاریخی، اخلاقی اور دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری اگلی کہانی اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ اور اپنا خیال رکھیں۔